الرحیم سورۃ بقرہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج ہوئی تو معراج کی رات اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو دو تحفے عطا فرمائے۔ ایک تحفہ نماز والا تھا اور ایک تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات تھی۔ جو سورۃ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیاطین جنات کا سایہ نہیں رہتا۔ جو سورۃ بقرہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے بغیر مانگے اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات حل فرما دیتے ہیں، بغیر دعا مانگے اللہ ہر اس کی خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ جو سورۃ بقرہ کی تلاوت کر کے رات کو سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات اپنا معمول بنا دیتا ہے، آمنا رسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے دو آیات پڑھ کے سوتا ہے روزانہ، فرمایا اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ جب بھی اس کو موت آئے گی وہ مسلمان ایمان پر فوت ہوگا، کلمہ نصیب ہوگا اس کو۔ تو سورۃ بقرہ اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں آگے گائے کا تذکرہ آئے گا، وہ جب آئے گا تو پھر آپ کو تشریح بتایا جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، یہ حروف تجزیہ ہیں، اس کے معنی کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ذالک، یہ الکتاب کتاب، لا نہیں ہے، ریب شک فی، اس میں، کس میں؟ قرآن پاک میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین، متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ بس یعنی کہ یہ جو قرآن ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان سے الفاظ نکلے ہوئے نبی علیہ السلام کے سینے پر نازل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، سیدھا راستہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کی وجہ کر کے لوگ راہ رستے پر آ گئے، نبی علیہ السلام نے لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ سنایا، لوگ ہدایت پر آ گئے۔ وہ لوگ جو جہنم تک پہنچ چکے تھے وہ جنت میں آ گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی علیہ السلام جب آئے انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنایا اور ان کے سینوں کو پاک کیا، جو جہنم کے کنارے تک پہنچے ہوئے تھے وہ جنت کے حقدار بن گئے، یہ قرآن کی وجہ کر کے۔ اور قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے، جب کافر لعین شیطانوں ظالموں نے نعوذ باللہ کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے یہ باتیں بنا بنا کر شاعری کر کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے چیلنج کر دیا، فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ قرآن میں شک ہے تو فاتوا بسورۃ، قرآن کی مثل ایک سورت تم بنا کے دکھاؤ۔ اکیلے کی بات نہیں کر رہا، تمام جنات انسان جمع کر لو، اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو تو ایک قرآن کی آیت بنا کے دکھاؤ۔ آگے اللہ رب العزت نے خود ہی فرما دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا اگر تم ایسا کرنا چاہو بھی، قرآن بنانا چاہو بھی، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں بنا سکتے۔ قیامت تک کے لیے چیلنج میرے رب العالمین نے فرما دیا، یہ قرآن کی عظمت ہے، شان ہے۔ فرمایا اگر تم قرآن اس کی مثل بنانا بھی چاہو ایک آیت تو ایسا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ فرمایا فاتقوا النار، ڈر جاؤ اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، آسمان سے 100 سے زیادہ صحیفے نازل ہوئے اور 4 کتابیں نازل ہوئیں اور ہر ایک میں تبدیلی کر دی گئی۔ واحد کتاب قرآن ہے کہ جو قیامت تک جیسے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا قیامت تک اسی طرح ہی رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی شان ہے کہ اللہ نے تیسرے مقام پہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس، فرمایا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ قرآن کا وزن نہ اٹھا سکتے۔ قرآن کی عظمت شان یہ ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ کہ نازل کیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا گیا، تو آپ نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، لوگ راہ رستے پر آئے، قرآن سنتے سناتے پڑھتے سمجھتے اور مسلمان ہو جاتے۔ ہدی للمتقین، صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کے دل جو ہے وہ اللہ کے ڈر کے لیے
اللہ کا ڈر ہے جن کے دل میں، جو پرہیزگار ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے، باقی کسی کے لیے ہدایت نہیں۔ جو جن کے دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ آج کے بعد یہ ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کے اندر کسی قسم کا شک شبہ نہیں، جو قرآن نے کہہ دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ جو ہے قرآن لا ریب کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ اگر کرو گے تو اپنے ایمان کی فکر کرو، اگر کرو گے تو اللہ نے فرمایا اس کا تم پھر جہنم کا ایندھن بنو گے، جس طرح جہنم کا ایندھن کافر بنیں گے۔ یہی لوگ شامل ہوں گے جو قرآن کو نعوذ باللہ صحیح نہیں سمجھتے، یہ فلاں کا نہیں، قرآن میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ اور اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور قرآن پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی اتنی عظمت شان ہے تو تم بیان کرتے جاؤ، بیان نہیں ہو سکتی۔ یہی قرآن کی عظمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کی وجہ کر کے اللہ نے بہت زیادہ قوموں کو عزتیں عطا فرما دی، قرآن کی وجہ کر کے بہت زیادہ قومیں ذلیل و خوار ہوگیں۔ اللہ کے نبی کیا مطلب ہے؟ فرمایا جنہوں نے قرآن کی پیروی کی، قرآن کی اسٹڈی کی، قرآن کو اپنا آئیڈیل بنایا، قرآن کے ذریعے اپنی زندگی گزاری، وہ چلا زمین پر کرتے تھے، پیروں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتے تھے۔ اور جنہوں نے قرآن کو پیچھا کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو اپنا آئیڈیل نہ بنایا، قرآن کے ذریعے اپنی زندگی نہ گزاری، قرآن کا استہزاء اڑایا، مذاق کیا، فرمایا وہ ابو جال ابو لہب آپ کے سامنے ہے، دنیا آخرت میں ذلیل و خوار کر دیے گئے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظمت شان کو سمجھتے ہوئے ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے آگے ایک بہت بابرکت حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان گھر سے چلتا ہے یہ نیت لے کر میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، فرمایا کہ رحمت کے جو ملائکہ فرشتے اس کے پاؤں کے تلے اپنے رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں، اور پوری دنیا، پوری کائنات، حتیٰ کہ فرمایا درخت، حتیٰ کہ فرمایا پرندے، درندے اور بلوں کے اندر چونٹیاں، اور دریاؤں کے تہوں میں، سمندروں کی تہوں میں مچھلیاں، حدیث کا ترجمہ ہے مچھلیوں کے پیٹوں کے اندر جو بچے ہیں وہ بھی، دنیا کا ذرہ ذرہ، درخت، ہر چیز اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اللہ کون خوش قسمت انسان ہے جو لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن سے بڑھ کر کون سی خیر کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ حدیث اپنے نوجوان بھائیوں کو، دوستوں کو سنائیں کہ دنیا سے سب سے بہترین وہ انسان ہے کہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن کی تعلیم آگے دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما رہے ہیں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں تم کس کو بہتر کہتے ہو؟ اس نے بہت تعلیم حاصل کر رہی، یہ جناب بڑے عہدے میں پہنچ گیا، اس نے بہت تعلیم حاصل کرنی۔ نہیں، دنیا میں سب سے بہترین اللہ کے ہاں، نبی علیہ السلام کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھا اور بہتر وہ انسان ہے، فرمایا جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت اور شان ہے، رفعت ہے، مقام ہے۔ جس نے قرآن کے ساتھ اپنا دل لگا لیا، خدا را یہ آپ کے سامنے اللہ آپ کو دکھاتا ہے، ساری زندگی جس نے قرآن سے محبت کی، جو وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی زبان پہ آخری الفاظ بھی قرآن کے ہوتے ہیں۔ کل کی بات ہے، 11 بجے کا ٹائم ہے، لاہور کی سرزمین ہے اور بیگم کوٹ کا علاقہ ہے، اسٹیج سجا ہوا ہے، اسٹیج کے اوپر ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جب یہ الفاظ اس کی زبان پہ جاری ہوئے، آخری الفاظ یہ تھے لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور سانس نکل گئی۔ یہ الفاظ ہیں بار بار لہم مغفرۃ، اس کا معنی ہے کہ اللہ تو ان کو معاف کر دیتا ہے، ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ یہ الفاظ آخری زبان سے یہ نکلے، قرآن کے الفاظ بھی ہیں، اللہ کی مغفرت بھی ہے اور صحابہ کا دفاع بھی ہے۔ کتنی پیاری موت تو آنی ہے۔ قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمہ اللہ کی بات کر رہا ہوں، آج ان کا جنازہ ہوا، بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن دیکھو ساری زندگی انہوں نے قرآن سناتے سناتے، واعظ کرتے، قرآن پڑھاتے، مدرس تھے بہت بڑے، اور اللہ کے قرآن کی تعلیم دیتے دیتے میرے بھائیوں پھر اللہ نے کیسی دنیا کو دکھا دیا۔ جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے ان کو موت آتی ہے، قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو قرآن پڑھتے ہی کھڑے ہوں گے۔
اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی ایسی قرآن کی محبت پیدا کر دے کہ ہم قرآن تلاوت کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ایسے قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری روح قبض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ موت آئے، ایمان کی حالت میں ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور قرآن کے ساتھ سچی اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی نوجوانوں کو اس میں جو ہے اس دعوت میں شامل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔